يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر. برادران اسلام، آج جو میں موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے سالگرہ کی شرعی حیثیت. موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن اور حدیث سے بات کو سمجھا سکوں اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ذہنوں کو وسعت دے کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں ابتدا میں ہی آپ کو یہ ایک بات گزارش کر دوں کہ آپ نے جیسے جیسے موضوع چلنا ہے آپ نے اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا معیار محبت ہے اس کو بھی پرکھنا ہے. اکیلا مجھ پر ہی نہ چھوڑنا آپ کا بھی آج کام ہے، یعنی ٹیسٹ دونوں طرف سے چلتا رہے تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. برادران اسلام، سالگرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کو علم ہے کہ آپ نے 63 برس گزاری ہے. اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتی تو آپ کے اہل خانہ، آپ کا دادا عبد المطلب، آپ کی والدہ ماں آمنہ، آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے اس رسم کا ضرور اہتمام کرتے. اس کے بعد آگے چلیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی عمر بھی 63 برس ہے اور ان کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خلیفہ نامزد ہوئے 2 سال یہ دن آیا ہے. اگر ہوتا تو آپ ضرور مناتے ہیں. پھر 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت رہا ہے اور آپ کی عمر بھی 63 برس ہے. وہاں بھی ہمیں کوئی ایسی دلیل کوئی کرنے کا کام نہیں ملا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی عمر اپنی 82 برس ہے اور 12 سال ان کا دور حکومت ہے. وہاں بھی ہم کو یہ نام نشان نہیں ملا. پھر آپ کے چچیرے بھائی، آپ کے داماد بھی ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کی دور حکومت 5 سال رہا ہے، انہوں نے بھی آپ کے لیے اس طرح کا کوئی فنکشن آرگنائز نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی ہم اگر اس کو مختصر سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کا 110 سال کا دور، اس کے بعد تبع تابعین کا دور، تابعین کا اور تبع تابعین کے دور کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی جس نے اپنے جنم دن کو سیلیبریٹ کیا ہو۔ عربی کے اندر اس کو یوم ولادت کہتے ہیں، یوم الولاد، میلاد کا دن کہتے ہیں۔ اردو کے اندر ہم اس کو سالگرہ کا نام دیتے ہیں، اور ہندی زبان کے اندر اس کو جنم دن کا نام دیا جاتا ہے، برتھ ڈے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اب اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے دور میں ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی۔ یہ شروع ہوتا ہے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منایا، آپ کا برتھ ڈے منایا 336 عیسوی جنوری کے مہینہ، 6 جنوری کو۔ آج بھی 25 دسمبر کو وہ نہیں مانتے، یورپی یونین میں آپ جا کے آج بھی دیکھ لیں، وہ آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو جنم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ 6 جنوری کو کرتے ہیں، اور یہ 336 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ایجاد صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ اور جب یہ چیز عیسائیوں کی ایجاد ہے تو جب ہم اس کے اندر ان کی محبت کو معیار بنائیں گے تو وہ مجھے بتلائیں وہ دین کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں بتلائیں کہ جو ہم نے ہفتے کے دن کیا ہے اس میں ہماری مشابہت کن کے ساتھ ہے۔ معیار محبت چیک کریں آپ، صلح حدیبیہ کا مقام ہے، مشرکین کو، کافروں کو خط لکھا گیا، اس خط کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا۔ کفار کا اعتراض آیا کہ ہمیں یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ کے لاؤ، تب ہم اس خط کو قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہ تبدیل کر لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ آپ یہاں محمد الرسول اللہ ختم کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب وہاں معیار محبت یہ ہے، اور یہاں ہم کیک لیتے ہیں، کیک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام لکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں، چھری چلانے کے بعد اس کو کھا جاتے ہیں، پھر ڈکار مارتے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، فحشی عام ہے، سب کچھ عام ہے۔ مجھے بتلاؤ یہاں محبت کہاں ہے؟ بات کو سمجھنا ہے، مبرہ ہو کے بات کو سوچنا ہے آپ نے۔ میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا کہ جس سے آپ کے ذہنوں کو میں تنگ نظر بناؤں، سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں معیار محبت کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیابی چاہتے ہو؟ میرے پیغمبر کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناؤ۔ ہم نے بنایا؟ نہیں بنایا حضرت صاحب،
ہم نے کس کو فالو کیا؟ ہم نے فالو کیا جی میں نے فلاں پیر کی بیعت کی ہے میں اس کو فالو کروں گا، میں نے فلاں امام کی بیعت کی ہے میں اس کو فالو کروں گا۔ مجھے بتلائیں یہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اس کو فالو کرو، یہ کون کرے گا؟ ہم کیا ایسی مخلوق کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مر جانے کے بعد آئے گی اور وہ آ کے قرآن پر عمل کرے گی؟ اچھا یہاں ایک اور نقطے کی بات سمجھیں، ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو عیسوی مہینوں کے ساتھ چلاتے ہیں کہ ہجری مہینوں کے ساتھ؟ عیسوی مہینوں کے ساتھ۔ عیسوی مہینے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور یہ جو ہمارے دیسی مہینے ہیں اس میں 1 جیٹھ کی بنتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو شمسی اعتبار سے لے کے چلتے ہیں، اور وہاں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو مناتے ہیں تو ہمیں قمری مہینہ یاد آ جاتا ہے، ہجری مہینہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، شمسی مہینے میں اور قمری مہینے میں کیا تعداد برابر ہے کہ مختلف ہے؟ مختلف ہے۔ قمری مہینہ 29 اور 30 پر ختم ہوتا ہے، شمسی مہینہ 30 اور 31 پر بھی جاتا ہے، اور اگر انسان کی عمر 30 سے 35 سال لگا لی جائے اور اس کے اندر تو 1 سال کا تو فرق آ گیا۔ اب جو وہ جنم دن سیلیبریٹ کر رہا ہے، ایک آدمی پیدا ہوا ہے پیر کے دن کو، آپ منا رہے ہیں ہفتے کے دن کو، مجھے بتلائیں یہاں معیار محبت کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں ہمارے شمسی مہینے اور قمری مہینے بھی ہماری تعداد میں فرق کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیں اور اس محبت کے اوپر لے کر کے چلیں جس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار بنایا ہے۔ سالگرہ کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے، جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کی 1 سال سے لے کے 7 سال تک اس کے اوپر بلائیں رہتی ہیں، تو وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کی جان کو نقصان پہنچائیں گی، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ ہر سال جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس دن وہ اس کا جنم دن منائیں، اس کا برتھ ڈے منائیں، تاکہ وہ بلائیں اس سے ٹل جائیں۔ یعنی یہ عقیدہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ بد عقیدوں سے ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ درست ہوتا تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رسم چلی ہے، یہ رسم چلتے چلاتے حضرت صاحب یہ مصر میں پہلے چلی، یونان میں چلی، روم میں چلی، روم سے چلتے چلاتے اب ہمارے ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور ہم نے اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا۔ ہم نے کہا کہ جو اپنے بچوں کا جنم دن سیلیبریٹ نہیں کرتے وہ معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو ادھورا محسوس کرتے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ ہمارا یہاں معیار محبت کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کیا ہے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ جس کو آج ہم فالو کر رہے ہیں کیا کبھی انہوں نے ہماری کسی چیز کو فالو کیا ہے؟ بتلائیں۔ ہم یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں،
کبھی کسی یہودی عیسائی کو دیکھا ہو اس نے ہمارے مذہب ہمارے اسلام کی نقل کی ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن سے میں نے پوچھا مجھے بتلاؤ یہ جو لوگ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کا تیرے ہاں معیار کیا ہے؟ قرآن بولا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہم نے بنایا، قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن نے کیوں کہا کہ ان کو نہ بناؤ؟ کیونکہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، ان کا بعض کا دوست ہے۔ یہ آپس میں جو کچھ کرتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہمیشہ نفرت ہی رکھیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور یہ تمہارے ساتھ محبت کے معیار میں پورے اتر بھی نہیں سکتے، یہ تو گھوم کر کے اپنے ہی مذہب میں جا کے ان سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ ایک تو آدمی ظالم ہے، دوسرا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ بات خالق ارض و سما نے بیان کی ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار قائم کیا ہے، اور ہمارا معیار محبت کیا ہے؟ ہم جناب فیملیوں کی فیملی لے کے بازار میں آ رہے ہیں، وہاں کھانے پینے اڑائے جا رہے ہیں، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتلائیں، ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس دنیا میں، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا وہ اس طرح بازاروں میں عورتوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے رسول نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، احادیث میں حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، غیر محرم دروازے پہ آ کے دستخط دے، کھٹکھٹائے، آگے سے اگر عورت ہو تو وہ جواب نرم لہجے میں نہ دے، اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے، یہاں معیار محبت تبدیل ہے، الفاظ تبدیل ہے، سوچ تبدیل ہے۔ سوچ کیا ہے؟ سوٹر بوٹر بنیں گے، یہود و نصارہ کی عقل اور نقل کو اپنائیں گے تو تب مجھے یہ معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا، نہیں تو اگر میں نے سوٹ پہن لیا، اگر میں نے کوئی اور چیز وضع کر لی تو میرا معاشرہ کہے گا یہ علم میں کمزور ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے نے ایک روایت سیٹ کی ہے کہ سوٹ بوٹ پہننے والا، سوٹر جو آدمی پہنے گا اس کا علم معیار کم ہے، اور جو ٹائی لگائے گا، پینٹ پہنے گا، شرٹ پہنے گا، اور عورت اپنا لباس ایسا پہنے گی جس میں اس کے جسم کے اعضاء ننگے ہوں، اس کا جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، پھر وہ سمجھے گی کہ میرا معاشرہ مجھے پڑھی لکھی تصور کرے گا، تو تب ہی میں اپنے معاشرے کے اندر ایک معیار پر اتر سکتی ہوں۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، اللہ کے رسول کی اور قرآن نے ایسا کوئی ہمیں طریقہ کار نہیں بتلایا۔ قرآن سے میں نے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ، یہ جو بازاروں کو سجایا جاتا ہے، کمکمیں لگائی جاتی ہیں، پھر بازاروں کے اندر ریسٹورنٹ کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس ریسٹورنٹ میں فیملی آتی ہیں، مجھے بتلا اس کمائی کا حکم کیا ہے؟ میرا رب اس کمائی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن بولا، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، حرام مال ہے، حرام کمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس سے بہتر ہوتا
تو اپنی دیوار کے پیچھے دیکھتا، اپنی کنات کے پیچھے دیکھتا کوئی ایسی بیٹی، کوئی ایسی بہن جو مستحق ہے، ایسی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کا والد اس کے نکاح کا اخراجات پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ہم نے یہود و نصارہ کی نقل مکانی کرتے ہوئے ان پیسوں کو بازاروں میں اڑایا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوتا کہ میں نے یہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار محبت کو سمجھتے ہوئے میں نے آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے مشن کو اپنانا ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ اس سے بہتر ہوتا کہ وہ اخراجات کسی کی بیٹی کو نکاح کے زمرہ میں وہاں اٹھا دیتا، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیتا۔ اب مجھے بتلائیں، آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اس دن جو ہوا ہے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں آنے والے، وہاں دعوتوں کو اڑایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، وہاں نگلا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، مجھے بتلائیں کوئی ایسا شخص نظر آیا ہوا ہو جس نے اس کے بعد یہ تہیہ کیا ہو؟ آپ کی محبت پر ہی میں بات کرتا ہوں، آپ کی محبت اس معیار کی ہے، چل اس معیار سے بات کرتے ہیں، اس معیار کے اوپر تو پورا اترتے ہوئے تیری نظر ہے کہ میں اس معیار پر پورا اترتا ہوں، تو مجھے بتلا کہ جب تو اس معیار پر ہے تو اس کے بعد تو نے اپنے دل میں کیا تہیہ کیا ہے کہ میں اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک سنت کو اپناؤں گا، وہ سنت کون سی ہے اس کا ذکر کر دے۔ محبت ہے، محبت کا معیار ہے، لیکن جب میں نے قرآن سے پھر پوچھا مجھے بتلاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر کیا آیا دین کے کسی اور کام کی ضرورت ہے؟ قرآن بولتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 10 ہجری میں آیت نازل ہونے والی، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی اس آیت نے مجھے بتلایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور آپ نے فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 336 عیسوی میں جو رسم ایجاد ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ جب پوری نہیں اترتی تو پھر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری اپنی ایجاد ہے، اپنی ایجاد کو اگر دین بنائیں گے تو یہ ہماری اور آپ کی سوچ غلط ہے۔ جب تک جس کے اوپر سٹیمپ میرے محمد کی نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معیار دین کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشی مناؤ، سب کچھ کرو، لیکن مشن کو بھی تو اپنانا ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب اسی چیز کو دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ ہم یہاں اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انسان اپنی شادی کی اینیورسری بھی منا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، جو قرآن نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھلایا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اس طرح جئیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس میں نئی چیز داخل کر کے کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز رہ گئی تھی جو ان کو پتہ نہیں چلی، وہ ہم دین میں اب داخل کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ بدعت ہے، اور جو ایسا کرے گا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل گردہ بہت بڑا ہے، ہم اپنے رسول کو بھی ہٹ کرنے پر جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔
جب ہم معیار محبت کو نہیں سمجھیں گے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر حال یہی ہوگا۔ میں نے حدیث سے پوچھا مجھے بتلاؤ کہ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ حدیث بول کے بتاتی ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن کی زندگی دنیا کے اندر ایک قید کی حیثیت رکھتی ہے، اپنی خواہشات کی وہ پیروی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کو معیار محبت بنائے گا تو تب ہی کامیاب ہوگا، لیکن یہ دنیا کافر کے لیے بارونق ہے، بڑی شاداب ہے، وہ عیش و عشرت کرتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت میں میرے رب نے حصہ ختم کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں اگر پابندیاں رکھی ہیں تو جنت میں ہمارے لیے مہمان نوازی بڑی وسیع رکھی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے اس مہمان نوازی کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ۔ آخری حدیث سنی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 2417 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال کرے گا، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پوچھا جائے گا تجھے عمر دی تھی، اس کو کہاں برباد کیا، کہاں ضائع کیا ہے، کہاں گزارا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا ہے؟ چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا ہے؟ پانچواں سوال ہوگا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ صاحب دنا آدمی بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا وسعت دیں، فرقہ واریت سے باہر نکل کے سوچیں، دین کو سوچیں، دین کو معیار بنائیں۔ مجھے معیار نہیں بنانا، مجھ سے غلطی کا امکان ہے۔ قرآن شک کی بھی گنجائش نہیں، غلطی تو دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کو معیار بناؤ، اس کو معیار بناؤ، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی دیکھو، چینجنگ دیکھو، کیسے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ دن بدن جو آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب مسلط ہیں، یقین مانیں ہم سوچتے نہیں ہیں، اگر ہمارے نبی کی دعا نہ ہوتی، جو پہلی قوموں کا حال ہوا ہے نا، آج ہمارا بھی وہی حال ہوا ہوتا، آج ہم زمین کے نیچے ہوتے، زمین ہمارے اوپر آج راج کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے سامعین اکرام سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، سالگرہ کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان ہے فضول خرچی، یہ فضول خرچی میں آتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دوسرا وقت کا ضیاع ہے۔ میں نے حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں باہر نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ غفرانک۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اللہ جو میرا وقت وہاں ضائع ہوا ہے میں اس سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ معیار محبت، اللہ سے محبت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ٹی وی پر بیٹھ جائیں رات ساری گزر جاتی ہے، موبائل پر بیٹھ جائیں دن سارا گزر جاتا ہے، نیٹ پر بیٹھ جائیں گھر والوں کی ہوش نہیں ہوتی، یہ ہمارا معیار ہے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں دین کو ہٹ کرتے ہوئے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، ذہن کو بڑھاؤ، وسعت دو، دیکھو کہ معیار کیا بنتا ہے، پھر دیکھو کیسے ابھر کے دین تمہارے سامنے آتا ہے، اور تم کس طرح حشاش بشاش ہو کے ایک دنیا جو کفار آج ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، آپ اس کے دلوں کے اندر کس طرح اپنا رعب طاری کرتے ہیں۔ آج ہمارا رعب ہے ان کے اوپر، آج ہم ان کے سامنے بلی بیکی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمانی قوت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے فرقے کو لیے ہوئے بٹا ہوا ہے، اپنے اپنے امام کو لیے ہوئے بٹا ہوا ہے۔ آج میری ایک بات مانو،
آج ایک امام آپ اپنا منتخب کرو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو، اپنا معیار قرآن مجید کو منتخب کرو اور اپنا دین اسلام کو منتخب کرو، چھوڑو یہ فرقہ واریت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بنو، ایک جماعت بننے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دنیا جب تک قائم رہے گی، انشاءاللہ جب وَاعْتَصِمُوا اللہ کی رسی کو پکڑا جائے گا نا مضبوطی سے، یہ معیار محبت اتنا مضبوط بن جائے گا کہ کفار ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے نہیں پھیر سکتا۔ جب ہمارے اندر اتفاق ہی نہیں ہوگا، محبت ہی نہیں ہوگی، ایک علاقے کا اٹھ کے دوسرے علاقے کو پھر آ کے لڑوائے گا ہی، پھر مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کے قتل کے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، یہ تب ہی ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ غیر شرعی رسم و رواج ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، دین کو اپنا معیار بنائیں، عیسائیت کو نہیں، یہودیت کو نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اور جب وہ اسی میں سے ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت دین اسلام کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے، نبیوں ولیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر ہمارا معیار محبت ہی وہ کفار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے، آپ کو سب و شتم کیا کرتے تھے، تو پھر ہمارا ایمان ہمیں ددکارے گا ہی، ہمارا ایمان کمزور ہی ہوگا، پھر وہ ہمیں دوسری طرف لے کے جائے گا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور اپنے رب سے یہ عہد کریں گے کہ آئندہ کے بعد ہم کبھی بھی نہ اپنی نہ کسی اور کی جو برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں گے، یہودیت کے، عیسائیت کے طریقہ کار کو چھوڑیں گے، خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔